رات کا وقت ہو یا دن کا، جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پڑھے یا سنے جائیں، دل ایک عجیب ہی لرزش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ قصہ جو اللہ کے حکم سے ایک ننھے سے بچے سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کی سب سے طاقتور ریاست کے سب سے غرور بھرے بادشاہ فرعون کے تخت کو ہلا دیتا ہے۔ مصر کی زمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا تھا جس کا غرور آسمان سے بھی اونچا تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ اس کا نام تھا فرعون۔ اس کی بادشاہت بڑی تھی لیکن اس کا دل چھوٹا تھا۔ ظلم اس کے محل کی اینٹوں میں بسا ہوا تھا۔ اس کے حکم پر لوگ کانپتے، غلام خوف سے جھک جاتے، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر روتیں، مگر کوئی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کرتا۔ فرعون اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ایک ایسا انسان تھا جسے لگتا تھا کہ اس کے خلاف کوئی نہیں اٹھ سکتا، مگر تاریخ جانتی تھی کہ اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے ایک ننھے سے بچے کو چن لیا تھا، ایک ایسا بچہ جسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ وہ بڑے ہو کر ایک بادشاہ کے تخت کو لرزا دے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے گھروں میں خوف کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ فرعون کے نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ بس پھر کیا تھا؟ فرعون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دو۔ ماؤں کی آہ و بکا آسمان تک جاتی تھی۔ گھروں میں خاموشیاں پھیل گئی تھیں۔ مائیں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھیں کہ اگر لڑکا ہوا تو کیا ہوگا۔ انہی گھروں میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں ایک ماں کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ اس بچے کو ڈرنا نہیں، اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ سوچئے اس ماں کا دل، ایک طرف ننھا سا بچہ، دوسری طرف فرعون کی فوج اور تیسری طرف دریا کی موجیں۔ مگر اللہ نے دل کو ہمت دی۔ اس نے ایک چھوٹا سا صندوق لیا، بچے کو چادر میں لپیٹا، سینے سے لگایا، گالوں کو چوما، آنسو ٹپکے، دعائیں کیں اور صندوق کو بہتے دریا پر رکھ دیا۔ دریا کا پانی جیسے اللہ کے حکم پر نرم پڑ گیا۔ موجیں بچے کو ڈھکا دیتی تھیں مگر الٹنے نہیں دیتی تھیں۔ صندوق آہستہ آہستہ بہتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور منزل وہیں تھی جہاں اللہ نے چاہا تھا، فرعون کا محل۔ محل کے باغ میں خادمائیں چل رہی تھیں کہ اچانک پانی سے بہتا ہوا ایک صندوق نظر آیا۔ ملکہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، نہایت نرم دل تھیں۔ انہوں نے صندوق کھلا تو اندر ایک روشن چہرہ، ایک حیرت زدہ آنکھیں، ایک نورانی بچہ لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا، آسیہ کا دل پگھل گیا۔ وہ بولی، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے پہلے انکار کیا مگر آسیہ کے جذبات کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ مگر اللہ کے کام دیکھیں، محل میں دائیوں کو بلایا گیا مگر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ آخر وہی بہن جو موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی کر رہی تھی محل آئی اور کہنے لگی، میں کیسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کی پرورش کر سکتی ہے۔ اور یوں موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کی گود میں لوٹ آئے، مگر اب فرعون کے گھر سے حفاظت کے ساتھ۔ اللہ کی تدبیر دیکھنے والوں کی آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام محل میں جوان ہوئے۔ ان میں شرافت تھی، حکمت تھی، حق کا نور تھا۔ وہ دوسرے محل والوں کی طرح مغرور نہیں تھے، غلاموں سے نرمی سے بات کرتے، غریبوں کا درد سمجھتے، باوجود اس کے کہ وہ محل میں پلے مگر دل سے بنی اسرائیل سے محبت رکھتے تھے۔ ایک دن شہر میں موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے کہ ایک بنی اسرائیلی شخص ایک مصری سے لڑ رہا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک مکہ مارا اور وہ مصری مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ وہ قتل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ شہر چھوڑ کر نکل گئے اور مدین جا پہنچے۔ وہاں ایک کنویں پر دو لڑکیاں جانوروں کو پانی پلانے کے انتظار میں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی۔ وہیں خطبہ ہوا، شادی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام برسوں وہاں رہے جب تک ایک رات وہ واقعہ نہ آ گیا۔ وہ رات جس نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بدل دی۔ رات کا سناٹا، پہاڑوں کے درمیان ایک خوفناک خاموشی اور دور سے ایک روشن شعلہ نظر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جاتے ہیں مگر وہاں تو نور ہے، روشنی ہے اور ایک آواز، ایسی آواز جو دل کو ہلا دیتی ہے، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کی عظمت کا جلوہ موسیٰ علیہ السلام پر طاری ہو جاتا ہے۔ انہیں نبوت ملتی ہے، انہیں حکم ملتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، اسے سیدھے راستے کی دعوت دو۔ اب منظر دیکھیں، وہی موسیٰ اسی دربار میں قدم رکھتے ہیں جہاں کبھی فرعون نے انہیں ڈرایا تھا۔
वही दरबार जिसके सितून आसमान तक उठते थे, जिसके फर्श पर सोने की चमक थी, जिसके इर्द गिर्द हजारों सिपाही खड़े थे। फिरौन तख्त पर बैठा है, गुरूर उसकी आंखों से टपक रहा है। मूसा दाखिल होते हैं और एक लम्हे के लिए पूरा दरबार खामोश हो जाता है। मूसा कहते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मेरे रब ने हुक्म दिया है कि बनी इसराइल को छोड़ दो, उन्हें आज़ाद कर दो और अपने रब की तरफ लौट आओ। फिरौन हंसता है, कहता है, मूसा, जिसे मैंने पाला, आज वो मुझे खुदा होने से रोकेगा? मूसा अलैहिस्सलाम निशानियां दिखाते हैं। असा अजदहा बन जाता है, हाथ रोशन हो जाता है, मगर फिरौन का दिल सख्त था। वो हक देखकर भी जिद पर कायम रहा। उसने कहा, मैं अपने जादूगरों को बुलाऊंगा। मैदान सजाया जाता है, हजारों लोग जमा हैं। जादूगर अपनी रस्सियां फेंकते हैं, सांप नजर आते हैं। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका तो वो सब जादू को निगल गया। जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन आग बगोला हो जाता है, मगर ईमान का नूर बुझता नहीं। इसके बाद अल्लाह की तरफ से अजाब आए, टिड्डियां आईं, मेंढक आए, खून, कहत, तूफान, मगर फिरौन की जिद न टूटी। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। रात की तारीकी में बनी इसराइल निकलते हैं। पीछे से फिरौन की फौज आती है, सामने समुंदर है और पीछे मौत। लोग घबरा कर कहते हैं, मूसा, अब क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम पुरसुकून थे, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, समुंदर दो टुकड़े हो गया, दरमियान में रास्ता बन गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा था। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन पीछे आया, मगर जब वो बीच में पहुंचा तो पानी मिला दिया गया। फिरौन डूबते हुए ईमान लाया, मगर उस वक्त ईमान कबूल ना हुआ। इस तरह जुल्म का दौर खत्म हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आज़ाद हो गई।